وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے، ہر امتحان ہر آزمائش میں سرخرو فرمائے۔ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ جنات کیا ہوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کتنی طاقت کے مالک ہوتے ہیں، نیز ان کی اقسام، ان کے مختلف کام اور ان کے مختلف واقعات بھی وقتاً فوقتاً بیان کیے، ساتھ ساتھ ان سے حفاظت کے وظائف بھی بیان کرتے رہے۔ آپ سب لوگ نے کافی کچھ جنات کے حوالے سے سیکھا۔ اللہ ہم سب کو جو جو سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ جنات جادو ٹونا سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہمارے 25 سلسلے ہو چکے ہیں، اب اس سلسلے کو اختتام کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ لاسٹ سلسلہ ہے، آخری EP ہے، ہمارے پیارے مرشد کی نسبت 26 ہے، تو اسی نسبت سے اس سلسلے کو اختتام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سلسلے کے اختتام پر ایک سوال کیا کرتے تھے اور درست جوابات دینے والوں کا نام شامل کرتے تھے۔ تو پچھلے سلسلے میں درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام شامل کرتے ہیں۔ اب یہ آخری سلسلہ ہے تو آج سوال نہیں پوچھیں گے، صرف پچھلے سلسلے میں درست جوابات دینے والوں کا نام شامل کریں۔ سوال یہ تھا کہ تعویذات عطاریہ کی آپ بہاریں سن رہے تھے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تعویذات عطاریہ کس کے عطا کردہ ہیں؟ تعویذات عطاریہ کس شخصیت کے تعویذات ہیں؟ آسان سا ہم نے سوال پوچھا تھا، اس کا آپ نے جواب دینا تھا، اور اس کا درست جواب یہ ہے، یہ تعویذات عطاریہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ہیں۔ جن ناظرین نے درست جواب دیے ان کے نام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 شخص کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی پریشانیاں بھی دور کرنی ہے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ ایک بار حصول برکت، اظہار محبت کے لیے بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ لطیف آباد نمبر 7 حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی کا بیان کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ میرا 16 سالہ بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ اس نے 26 پارے حفظ کر لیے تھے، مگر بقیہ پارے حفظ کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے مدرسے سے چھٹی کر لیتا۔ ایک صبح جب گھر والے جاگے تو دیکھا کہ میرا بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کے اس طرح اچانک غائب ہونے پر گھر والے شدید پریشان تھے۔ ہر کوئی اس کی تلاش میں لگ گیا، لیکن وہ نہیں ملا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہاں گئے تھے، لاکھ جتن کے باوجود 10 دفعہ پوچھا اس سے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری صبح پھر وہ غائب تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری بیٹی نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا، بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جنوں کی دنیا میں جاتا ہوں، وہاں جنوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، وہ مجھے ناشتہ بھی کراتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ وہاں پر بڑے بڑے خوبصورت تالاب ہیں جن میں بہت ہی پیاری رنگ برنگی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ وہاں دیگر جنات بھی میرا دل بہلاتے ہیں۔ بہرحال اس مرتبہ وہ خود ہی گھر لوٹ آیا۔ اب تو اس کا معمول بن گیا کہ رات کے کسی حصے میں وہ غائب ہو جاتا اور پھر دن میں کسی وقت لوٹ آتا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ ہم نے گھر کے دروازے پر تالا بھی ڈالا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات میں جاگ کر انتظار کرتا رہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کس طرح غائب ہوتا ہے۔ رات کے کم و بیش 2 بجے وہ ہڑبڑا کر اٹھا، یعنی اچانک گھبرا کر اٹھا، جسے کسی انجانے وجود نے اس کو بیدار کیا ہو۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور پر اسرار انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر وہ ایک دم رک گیا اور خوف زدہ نگاہوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، رک کیوں گئے ہو؟ جواباً اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر سر جھکا کر اپنے بستر کی طرف چل دیا۔ میں اس کی رکاوٹ کا معاملہ سمجھ گیا کہ کھڑکی پر حیدرآباد کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبد الوہاب المعروف سخی سلطان علی رحمۃ اللہ المنان کے مزار مبارک کی چادر شریف لگی ہوئی تھی۔ شاید اسی سبب جنات اپنے ساتھ لے جانے سے اسے قاصر رہے۔ اس سے اگلی رات کم و بیش 3:30 بجے جب میری آنکھ کھلی تو وہ پھر غائب تھا۔ میں اسی وقت اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور مختلف جگہوں پر تلاش کرتا ہوا لطیف آباد نمبر 4 کے ایک گوٹ کے قریب پہنچا، جس کے لیے مشہور ہے کہ یہاں ایک پرانے بڑ کے درخت پر، یعنی پیپل کے درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ میں بیٹے کی فکر میں اس ویران جگہ پر پہنچ تو گیا، مگر اب مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ پتا کھڑکے دل دھڑکے، مگر بیٹے کی محبت نے مجھے روک رکھا تھا۔ میں مایوس ہو کر لوٹنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر مجھے میرا بیٹا دکھائی دیا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ میں اسے لے کر گھر پہنچا۔ ہم نے مختلف عاملین سے علاج کروایا، مگر کوئی پائیدار حل نہ نکل سکا۔ ایک دن میری ملاقات مدرسۃ المدینہ کے ناظم صاحب سے ہوئی۔ میں نے انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطے کا مشورہ دیا۔ میں فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد پہنچا اور بستے کے ذمہ داران کو سارا معاملہ بتایا۔ انہوں نے تعویذات عطاریہ دینے کے ساتھ کارڈ کی ترکیب بھی بنائی اور پلیٹیں بھی لکھ کر دی
الحمدللہ عز وجل تعویذات عطاریہ کی برکت سے میرا بیٹا اس دن کے بعد سے گھر سے غائب نہیں ہوا اور اس نے باقاعدگی سے مدرسے جانا بھی شروع کر دیا اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں عالم کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کیسا واقعہ تھا، بہت ہی عجیب و غریب معاملات سے بھی تعویذات عطاریہ کی برکت سے خلاصی مل گئی، اور اس کے بعد الحمدللہ عز وجل اس بچے نے قرآن پاک حفظ بھی کیا اور اب اللہ کے کرم سے جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو باعمل عالم دین بنائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ الحمدللہ عز وجل حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلے ایڈمیشن کروائیں، اور سوہنے پر سہاگا یہ کہ عالم دین بنوائیں۔ اس کے لیے جامعۃ المدینہ حاضر ہے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں۔ انشاءاللہ آپ کے اپنے بچے آپ کے لیے سرمایہ آخرت بنیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ خوفناک دانت والا بچہ۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے پر اپنے ایک 14 سالہ بیٹے کے ساتھ تشریف لائے اور کچھ اس طرح بتایا کہ یہ بیٹا کچھ عرصے پہلے رات کم و بیش 2:30 بجے ایک شادی میں شرکت کے بعد گھر والوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا کہ ایک ویران گلی میں درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ ایک دم گھبرا گیا اور بے حد خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس سے خوف کا سبب پوچھا گیا تو کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر سب سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پر اسرار چیخ کی آواز سے سب کی آنکھ کھل گئی۔ کسی فوری خیال کے تحت میں نے بیٹے کے بستر کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ سارے گھر میں دیکھ لیا مگر وہ نہ ملا۔ بچے کی امی یعنی میری زوجہ نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے توجہ دلائی کہ چھت پر تو دیکھو۔ اوپر پہنچے تو میرا بیٹا دیوار کی مڈھیر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً اسے سنبھالا۔ وہ گم سم میرے ساتھ نیچے چلا آیا اور سو گیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میرے پاس جن آتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ وہ اکثر چھت پر چلا جاتا، کھانا پینا بھی کم کر دیا اور زیادہ تر خاموش رہتا۔ ہم نے ڈاکٹروں کے علاوہ کئی عاملین کو بھی دکھایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک روز وہ سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ گھر والوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے ہر ایک کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ خود مجھے اس نے صرف ایک جھٹکے میں گرا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا اور اوپر کے 2 دانت باہر نکل آئے جو انتہائی نوکیلے اور بھیانک تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے گھر والوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ کیا آفت آن پڑی ہے۔ میں بھی انتہائی پریشان تھا مگر کیا کرتا۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح جب اذان فجر ہوئی تو اس کی آواز پر اس کے خوفناک دانت اندر ہو گئے اور وہ پرسکون ہو گیا اور پھر سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ رات اس کے 2 خوفناک دانت نکل آتے اور ایک انجانی طاقت اس میں آ جاتی۔ اس اسلامی بھائی نے اپنے بیٹے کے نیچے کے ہونٹوں پر کالے کالے نشانات بھی دکھائے جو بار بار دانت نکلنے کے باعث بن چکے تھے۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے والد کی آواز بھر آئی۔ مجلس کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل شفا دینے والا ہے، گھبرائیے نہیں، اور پہننے کے لیے اسے تعویذات عطاریہ دینے کے ساتھ ساتھ کچھ تعویذات لٹکانے کے لیے بھی دیے اور کارڈ کی بھی ترکیب بنا دی۔ الحمدللہ عز و جل چند دنوں بعد اس اسلامی بھائی نے آ کر بتایا، نہ صرف میرے بیٹے کے دانت باہر نکلنا بند ہو گئے ہیں بلکہ طبیعت بھی اب تک خراب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعویذات عطاریہ کی برکتیں آپ سن رہے ہیں، تو جب بھی کوئی مصیبت آپ پہنچے فوراً تعویذات عطاریہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے مراد بھر آئے گی۔ چلیں مزید سماعت فرمائیں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کچھ یوں ہے کہ میرے گھر والے شادی میں شرکت کے بعد رات تقریباً 2 بجے گھر واپس آ رہے تھے۔
جب وہ ایک ویران جگہ سے گزر رہے تھے تو میری بہن نے وہاں پر کچرے کے ڈھیر سے ایک پر اسرار بچی کو نکل کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میری بہن خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر وہ پر اسرار بچی قریب آ کر بہن سے ٹکرائی اور غائب ہو گئی۔ گھر آتے ہی بہن کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ بدلی ہوئی آواز میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگی، بقول اس کے کہ اسے سینکڑوں جنات نظر آتے ہیں۔ کئی عاملین سے علاج کروایا مگر طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ پریشان ہو کر سسرال والے بہن کو میرے گھر چھوڑ گئے۔ میں نے جگہ جگہ علاج کے لیے عاملین سے رابطہ کیا مگر بہن کی طبیعت صحیح ہونا تو ایک طرف، خود میری اہلیہ بھی اس کی لپٹ میں آ گئی۔ انتہائی پریشان تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن میری ساس ملنے کے لیے آئی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کمرے میں سو گئی۔ جب صبح میں جاگا تو اہلیہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ بار بار ہنس رہی تھی۔ گھر والے جب میری ساس کو بیدار کرنے کے لیے کمرے میں پہنچے تو وہ دم توڑ چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کافی عرصہ علاج کروایا اور شجرہ عالیہ عطاریہ پڑھنے کا بھی معمول رکھا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ان آفتوں اور بلاؤں سے ہمیں نجات مل گئی اور اب گھر میں سکون ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کے اہل و عیال کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے بڑے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا اور کچھ ہی عرصے بعد اچانک انتقال کر جاتا۔ ڈاکٹر بھی بہت پریشان تھے کہ بغیر کسی بیماری اور ظاہری سبب کے بالکل صحت مند بچے کیسے فوت ہو جاتے ہیں۔ گھر والے الگ پریشان تھے۔ میری زوجہ کی گود ہری ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو اسے بھی جنات مختلف شکلوں میں آ کر ڈراتے اور دھمکی دیتے کہ تم بہت خوش ہو رہے ہو، میں تمہارے بچے کو مار دوں گا۔ ہم نے تعویذات عطاریہ حاصل کیے اور کاٹ والا عمل بھی کروایا۔ ایک رات وہ جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ پہلے میری زوجہ کو نظر آتا تھا مگر اب کی بار میں نے بھی اس کو دیکھا۔ اس کی شکل بندر کی طرح تھی اور وہ ہمیں دھمکانے لگا کہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں 10 سال سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد میں نے تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مجھے 3 نقش اور پہننے کے لیے تعویذات بھی دیے۔ اس مرتبہ جب وہ جن ظاہر ہوا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی دیواروں پر سر مارتا تو کبھی گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر چلا گیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا اور ہمیں تنگ کرنے لگا۔ میں نے جوش عقیدت میں اس جن سے کہا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میرا پیر کامل ہے۔ الحمدللہ عز و جل وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے گھر میں دوبارہ کوئی جن وغیرہ نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے مجھے پیاری سی مدنی منی سے بھی نوازا جو اب 3 ماہ کی ہو چکی ہے۔ میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جو ماشاء اللہ عز و جل خوب صحت مند ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 2-3 مزید واقعات ہیں اور اس کے علاوہ کافی اہم مدنی پھول بھی ہیں جو آپ اس سلسلے کے بقیہ حصے میں دیکھ سکیں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا